دنیا میں ابھی وقت، جگہ، انسان حیوان کی کوئی پہچان نہ تھی۔ ہر طرف رب کائنات کی عظمت، نور اور شان کا جلوہ تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور وہ سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا، حکمتوں والا۔ اسی رب نے فیصلہ فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع میں اعلان فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا آپ اس کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ساری مخلوق میں ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ وہ کون سا مخلوق ہوگی جو فرشتوں جیسی پاک مخلوق سے بھی زیادہ اہم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پیکر بنایا جسے آدم کہا گیا۔ اس کے بعد اس جسم میں روح پھونکی گئی۔ فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جسم حرکت کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کوئی عام جن نہ تھا، وہ ایک جن تھا، مگر اپنی عبادت، علم اور مقام کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا گیا تھا، مگر دل میں تکبر چھپا بیٹھا تھا جس کا آج پہلا اظہار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ پہلی نافرمانی تھی جو صرف انکار پر مبنی نہ تھی بلکہ تکبر، حسد اور خود کو برتر سمجھنے کی بیماری کا مظہر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تو نکل جا یہاں سے، بے شک تا مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ ابلیس کے غرور کو آگ لگ گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے رب ذوالجلال کی عظمت کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن وہ معافی مانگنے کے بجائے ایک اور چالاکی پر اتر آیا۔ اس نے عرض کی، او مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ یہاں سے شیطان نے اپنی سازش کا اعلان کیا، پھر میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے باقاعدے گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ یہ پہلا بڑا مرکہ تھا ہدایت اور گمراہی کا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بسایا، ان کے ساتھ ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ دونوں کو کہا گیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، سکون حاصل کرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابلیس نے اپنی پہلی عملی سازش کی۔ اس نے جنت میں داخل ہونے کی راہ نکالی اور آدم و حوا کے پاس جا کر وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور لازوال بادشاہت نہ بتاؤں؟ وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا، ابلیس نے اسے جنتی نعمتوں کے طور پر پیش کیا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، پہلی بار تجربے میں تھے، ان سے لغزش ہو گئی اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اللہ کا حکم آیا اور آدم و حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب شیطان نے اپنے اصل محاذ کی شروعات کی۔ وہ جانتا تھا کہ انسان اب زمین پر ہے، یہاں اسے موقع ملے گا کہ وہ آہستہ آہستہ انسانوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالے، لیکن شیطان جلد بازی نہیں کرتا۔ وہ صبر سے، حکمت سے، ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنے وسوسے پھیلانے کا ماہر ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آتی رہی۔ لوگ اللہ کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حلال کماتے، حرام سے بچتے، مگر شیطان خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے سوچا، اگر میں انسان کو براہ راست اللہ کا انکار نہیں کروا سکتا تو کیوں نہ میں انہیں اللہ کے سچے دین سے آہستہ آہستہ ہٹا کر کسی ایسے راستے پر ڈال دوں جو بظاہر نیکی ہو مگر انجام میں گمراہی ہو۔ یہی وہ سوچ تھی جس سے بت پرستی کا بیج بویا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو یہ زمین ویران تھی۔ یہاں کوئی گھر نہ تھا، نہ لباس،
نہ زینت، نہ سامان عیش، نہ کوئی شہر آبادی، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی ہدایت تھی اور ایک فطری علم کہ وہ کیسے زندگی گزاریں۔ آہستہ آہستہ نسل انسانی زمین پر پھیلنے لگی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں سے نسل در نسل انسان وجود میں آنے لگے، ان میں سے کئی نیک، صالح اور توحید پرست لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اپنی نسل کو بھی توحید کی تعلیم دی۔ شیطان ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کمزور ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان محبت کرتا ہے، کہ انسان کسی عظیم ہستی کو یاد رکھنا چاہتا ہے، انسان کو سہارا چاہیے، کوئی رول ماڈل، کوئی محبوب شخصیت۔ کسی کمزوری کو وہ طاقت بنانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا، میں انسان کے اندر موجود محبت، عقیدت اور یاد رکھنے کی فطرت کو ہی گمراہی میں بدل دیتا ہوں۔ یہ منصوبہ فوری نہیں تھا۔ اس نے صدیوں کی حکمت عملی بنائی۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے دور میں 5 بڑے نیک اور اللہ والے لوگ پیدا ہوئے، 1 ود، 2 سوا، 3 یغوث، 4 یعوق، 5 نصر۔ یہ سب لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت گزار، حق گو، سچائی کے علمبردار اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے۔ ان کی موجودگی میں معاشرے میں امن تھا، عدل تھا، عبادت تھی اور اللہ کی طرف رجوع تھا۔ مگر پھر ایک وقت آیا جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو لوگ غمگین ہو گئے، ہر جگہ افسردگی تھی۔ ان کی یاد میں لوگ روتے، ذکر کرتے اور ان کا نقش دل میں تازہ رکھتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے ایک نرم وسوسہ ڈالا، تم ان نیک لوگوں کو بہت چاہتے تھے نا، تو کیوں نہ ان کی تصویریں مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ان کی نیکی یاد رہے اور تم بھی نیکی پر قائم رہو۔ یہ ایک نہایت معصوم اور قابل قبول بات تھی۔ شیطان نے کسی کو شرک بت پرستی کی دعوت نہیں دی، صرف یاد کے نام پر ایک عمل کروایا۔ پہلی نسل نے یہ مشورہ قبول کیا۔ کچھ لوگوں نے ان نیک بزرگوں کی تصویریں بنائیں، کچھ نے پتھر لکڑی کے مجسمے۔ لوگ کہتے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ود کیسے راتوں کو عبادت کرتا تھا، یغوث کیسے مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ نیت درست تھی مگر بیج غلط بو دیا گیا تھا۔ اس زمانے کے لوگ پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے، روزے رکھتے، صدقہ دیتے اور کہتے یہ مجسمے ہماری نیت کو پاک رکھتے ہیں۔ مگر شیطان جانتا تھا کہ یہی تصاویر اور مجسمے آنے والی نسل کے لیے گمراہی کا دروازہ بنیں گے۔ وہ صبر سے بیٹھ گیا۔ اس نے وقت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا بچہ کل کا بزرگ ہوگا اور کل کا بچہ ان مجسموں کو اصل نیکی سمجھے گا۔ کئی دہائیاں گزر گئیں، وہ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے مجسمے صرف یادگار کے لیے بنائے تھے۔ نئی نسل آئی جس نے بچپن سے انہی مجسموں کو گھروں، عبادت گاہوں اور گلیوں میں دیکھا۔ اس نسل کے لوگ سوچنے لگے یہ کون لوگ تھے جن کے اتنے مجسمے، اتنی عزت، اتنی شان؟ یقیناً یہ اللہ کے خاص بندے تھے جن سے کچھ لینا بھی ممکن ہے۔ یہاں شیطان نے دوسرا وسوسہ ڈالا، اگر تم ان کے سامنے عاجزی کرو، دعا کرو، ان کا واسطہ دو تو شاید تمہاری حاجتیں قبول ہوں۔ اب لوگوں نے ان کے سامنے جھکنا، منت مانگنا اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ وہ کہتے اے ود، ہماری فصل اچھی ہو جائے، اے یغوث، ہمیں اولاد دے دے، اے نصر، ہمیں دشمنوں سے بچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب توحید کا درخت ہلنے لگا اور شرک کی جوڑیں مضبوط ہو گئیں۔ شیطان دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہی وہ شرک ہے جس کی بنیاد میں نے رکھی، اور انسان خود اپنی عقیدت کی راہ سے شرک میں گر گیا۔ مگر اس نے ابھی بھی خود کو نہیں دکھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان خود اپنی سوچ سے اس گمراہی میں گرے تاکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہے۔ وقت گزرتا رہا، صدیاں بیت گئیں، انسان کی نسل پھیلتی رہی۔ جن لوگوں نے نیک بزرگوں کے مجسمے صرف یادگار کے طور پر بنائے تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب ایک نئی نسل دنیا میں موجود تھی، ایسی نسل جو نیک لوگوں کے نام تو جانتی تھی لیکن ان کے اصل کردار، ان کی تعلیم
اور ان کا اللہ سے تعلق بھول چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار شیطان صدیوں سے کر رہا تھا۔ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ بزرگوں کو یاد رکھتا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر بچوں کے نام رکھتے، ان کے قصے سناتے اور ان کی نیکیوں کے واقعات کو نسل در نسل بیان کرتے، لیکن ان واقعات کے ساتھ ساتھ مجسمے بھی نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ اب یہ مجسمے گھروں، عبادت گاہوں، بازاروں اور میدانوں میں استادہ تھے۔ شیطان نے نئی نسل کے دلوں میں یہ خیال ڈالا اگر یہ اتنے معزز تھے کہ ان کے مجسمے بنائے گئے تو یقیناً یہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ پھر ایک اور وسوسہ آیا، اگر ان کے مجسموں کو ہاتھ لگانے سے برکت ہوتی ہے تو کیوں نہ ان کے سامنے سجدہ کر لیا جائے؟ اور لوگ سجدے کرنے لگے، پہلے صرف احترام میں، پھر عبادت کے ارادے سے۔ اب لوگوں نے ان نیک بزرگوں کے مجسموں کے سامنے چراغ جلانا شروع کیا، خوشبوئیں سلگائیں، پھول چڑھانے لگے، منتیں ماننے لگے، اور سب کچھ کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے رہے ہم ان بتوں کو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ خود تو کچھ نہیں، لیکن ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ شیطان نے قرآن سے پہلے شرک کا یہ فلسفہ ایجاد کیا، ما ندہم الا لقربونا الی اللہ زلف، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہی فلسفہ لوگوں کو گمراہی کی گہرائی میں لے گیا۔ وقت کے ساتھ شیطان نے ان مجسموں کو الگ الگ نام دیے، ایک ود محبت اور رحم کا خدا، دو سوا خوبصورتی اور عورتوں کی دیوی، تین یغوث طاقت اور جنگ کا دیوتا، چار یوق بہادری اور گھوڑوں کا رب، پانچ نصر پرندوں ہوا اور خوشخبریوں کا رب۔ یہ وہی نیک لوگ تھے جنہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی، لیکن شیطان نے ان کے ناموں کو شرک کی علامت بنا دیا۔ اب لوگ کہتے اود ہماری محبت کے مسائل حل کرتا ہے، سوا عورتوں کے دکھ دور کرتی ہے، یغوث جنگوں میں مدد دیتا ہے، اور یہ سب شیطان کی چوتھی چال تھی، توحید کو عبادت میں بدل کر اسے شرک میں گھما دینا۔ لوگ اب ان بتوں کے لیے گانے گاتے، دف بجاتے، قربانیاں کرتے، ان کے نام کی نذر مانگتے اور کہتے یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ کوئی اگر اعتراض کرتا تو لوگ اس پر غصہ ہوتے اور کہتے کیا تم ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہو؟ یہی وہ موقع تھا جب شیطان نے معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک گروہ جو بتوں کا پجاری تھا، دوسرا گروہ جو توحید کا علمبردار تھا، لیکن تعداد میں کم اور کمزور۔ اب شیطان کا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب تھا۔ اس نے ایک اور وسوسہ لوگوں کے دل میں ڈالا، تم ان بتوں کے بغیر کچھ نہیں ہو، ان کو ناراض مت کرو، ان کو خوش رکھو، ان کے لیے تہوار مناؤ۔ لوگوں نے نئے تہوار ایجاد کیے، سال میں کئی دن ان بتوں کے لیے وقف کر دیے، اود کا دن، سوا کی رات، یغوث کا میلہ۔ ان دنوں میں ناچ گانا، شراب، قمار اور فحاشی عام ہو گئی، اور سب کچھ عبادت کے نام پر۔ یہاں سے معاشرہ مکمل طور پر زوال کا شکار ہونے لگا۔ جو کوئی کہتا ہے لوگوں یہ صرف پتھر کے بت ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسے لوگ برا بھلا کہتے، تانا دیتے، یہ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ دشمن دین ہے، یہ گمراہ ہے۔ ایسے سچے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، ستایا بھی گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے زمین پر اپنی فطری توحید کھو دی اور شیطان کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی بن گیا۔ شیطان کے لیے یہ سب کچھ کامیابی تھی، لیکن آسمان پر فرشتے غمگین تھے۔ فرشتے بار بار اللہ سے دعا کرتے، یا رب، یہ تیرے بندے گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، ہم اپنے بندے نوح کو رسول بنا کر بھیجیں گے جو اس اندھیرے میں روشنی لے کر آئے گا۔ صدیاں بیت گئیں، زمین پر شرک عام ہو چکا تھا، بت پرستی معاشرے کا حصہ بن چکی تھی۔ لوگ ود، سوا، یغوث، یوق اور نصر کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے، دعائیں مانگتے، منتیں مانگتے اور ان کے نام پر تہوار مناتے تھے۔ شیطان اپنی چالوں میں کامیاب نظر آ رہا تھا، لیکن آسمان پر ایک اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام ایک نیک، دیندار اور سچ بولنے والے انسان تھے۔
آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے 9ویں پشت میں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی بصیرت، دانائی اور حکمت عطا فرمائی۔ آپ بچپن سے ہی معاشرے میں رائج برائیوں، فحاشی، بت پرستی اور ظلم و زیادتی کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے۔ آپ کو حیرت ہوتی کہ لوگ اپنے ہی جیسے انسانوں کے مجسموں کے سامنے جھک کیسے جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے، اے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کو سمجھ عطا فرما، انہیں اپنی طرف رجوع کی توفیق دے۔ یہی وہ اخلاص تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے نوح، اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا، ان کو بتا دو کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کے حضور جھکیں۔ یہی پیغام تھا جو تمام انبیاء لاتے رہے، توحید کا پیغام۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی، شفقت اور حکمت سے سمجھانا شروع کیا۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو، یہ تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ صرف پتھر اور لکڑی ہیں۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم نے ود، سوا، یغوث اور نصر کے ذریعے بہت برکت دیکھی ہے، تم تو بس لوگوں کو الجھانا چاہتے ہو۔ شیطان یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر نوح علیہ السلام کی دعوت کامیاب ہوئی تو اس کی صدیوں پر مشتمل محنت ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے قوم کے سرداروں کے دل میں یہ وسوسے ڈالے، اگر نوح کامیاب ہوا تو تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، تمہارے میلے، تہوار، بتوں کے نذرانے سب ختم ہو جائیں گے۔ سرداروں نے جلد ہی نوح علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، انہیں جاہل کہا، ان کے ماننے والوں کو کمزور اور غریب قرار دیا، ان پر طنز کیا کہ یہ تو صرف کم عقل لوگوں کو بہکا رہے۔ نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی اکیلے میں، کبھی مجمع میں، کبھی نرم انداز میں، کبھی فریاد کرتے ہوئے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، قیل ابن ننو دیوتا قوم لیلا وین اے رالف، اے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا۔ سورہ نوح 5۔ لیکن قوم نے کیا کیا، وہ جیلاوا ایسے ابنائے امفن ازین ننم وائست غشون سی بے ام وائس راوا وائست و بے راوا عیست نو بے ارا الف، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لے، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور ضد اور تکبر کے ساتھ پیٹھ موڑ لی۔ سورہ نوح 7۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ پورے 950 سال کتنی عظیم ثابت قدمی تھی، مگر قوم کا تکبر بڑھتا گیا۔ صرف چند غریب، مظلوم اور سمجھدار لوگ ہی ایمان لائے۔ قوم کے سردار ہمیشہ یہی کہتے، اولیات زیرانے اولنیت واما اولیات زیرانے اویداوا اولیاء صاب الف اولیاء غاوسے اویاوقے اوینے سورہ الف۔ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، خاص کر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز مت چھوڑنا۔ سورہ نوح 23۔ یہ تھی شیطان کی آخری کامیابی۔ وہ لوگ اپنے خود ساختہ معبودوں کی حفاظت کو ایمان سمجھنے لگے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ایمان نہیں لاتی بلکہ ایمان والوں پر ظلم کرتی ہے تو انہوں نے اللہ سے فریاد کی، ورنو لیا تیزر اویلے الرزن نے الوے افنر نئے دیوارا الف، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ سورہ نوح 26۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک عظیم طوفان کا فیصلہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، نرم انداز، حکمت، دلیل، محبت اور قربانی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا، انہیں ظلم کا نشانہ بنایا، اور نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ شیطان کی چال مکمل طور پر کارگر دکھائی دے رہی تھی۔ بت پرستی معاشرت، تہذیب، سیاست، معیشت اور مذہب کا حصہ بن چکی تھی۔ لوگ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے ان بتوں کو خدائی صفات دینے لگے تھے۔
نو علیہ السلام نے ایک دن فریاد کی اور نو ڈوتا قوم لیلالف او نئے الف اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، فیلم ازندیام دائیاں نلیواف نریرالف، لیکن میری دعوت سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا۔ سورہ نو 5-6۔ پھر نو علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا، ربنو لیا تیزیر اویلے الرزن نے الویفنر نے ڈیوارا الف اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ چھوڑ۔ سورہ نو 26۔ اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، وَيَسْنَيَا الْفَالَوَيْ نیا نیا واؤ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورہ ہود 37۔ نو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اس وقت تک کسی انسان نے کشتی نہیں دیکھی تھی، ان کی قوم کے لیے یہ بالکل اجنبی چیز تھی۔ روزانہ نو علیہ السلام لکڑیاں کاٹتے، کیل ٹھونکتے، پانی کے راستے بناتے اور خاموشی سے ایک بڑی کشتی کی تعمیر کرتے۔ قوم کے سردار ان کے پاس آتے، مذاق اڑاتے اور ہنستے، یہ نو، کیا تم بڑئی بن گئے ہو؟ کیا آسمان سے بارش کی بجائے سمندر اترا ہے؟ کیا تمہیں جنون ہو گیا ہے؟ نو علیہ السلام خاموشی سے جواب دیتے، تم آج ہنستے ہو، ایک دن ہم ہنسیں گے، وہ دن جب اللہ کا وعدہ سچ ہوگا۔ روایات کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی، اور پہلی منزل میں جانور، دوسری منزل میں انسان، تیسری منزل میں پرندے۔ کشتی اتنی وسیع تھی کہ سینکڑوں جانور، پرندے اور انسان سما سکتے تھے۔ ہر لکڑی، ہر کیل اللہ کے حکم سے لگائی گئی۔ نو علیہ السلام کے ایمان میں ایک لمحے کی بھی لغزش نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو ایک خاص علامت بتائی۔ فینزیا جیا کہ اے مرانیا اوے فیر التوناورا، جب ہمارا حکم آئے گا اور تنور سے پانی ابلے گا۔ سورہ ہود 40۔ یہ تنور نو علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ جب اس میں سے پانی الفابلنی لگا تو یہ عذاب کے آغاز کی علامت تھی۔ نو علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا داخل کیا، ایمان لانے والے مرد و خواتین کو سوار کیا، اپنی اولاد کو بلایا، لیکن ان کے بیٹے کنعان نے انکار کر دیا۔ نو علیہ السلام نے دردناک انداز میں پکارا، یہ بانیو ارویب مینیا اویلیا تیوان میوائے الوے افنرنے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ سورہ ہود 42۔ کنعان نے جواب دیا، سیو نلے جیبیل اسمان نے المیاپن، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نو علیہ السلام نے کہا، لیا اے اس میں الیومے من ایمن اللیوین نلیوا میں نہ روحنمے، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے جس پر رحم کیا گیا ہو۔ اور وہ بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین کے چشمے ابل پڑے، دریا، ندی، نالے سب اکٹھے ہو گئے، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، پوری زمین ایک سمندر بن گئی۔ ہر وہ انسان، ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ جو کشتی میں سوار نہ تھا غرق ہو گیا۔ بت خانوں میں موجود ود، سوا، یغوس، یوک، نصر سب پتھر کے ڈھیر بن گئے، پانی میں بہہ گئے۔ شیطان کی صدیوں پر مبنی محنت لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ای ناوہا اے انتب نسلیم ننوا اوے بیرے ویت اویلے اوے اویلے آمین نمے میں آئی وے نو، کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہوں۔ سورہ ہود 48۔ نو علیہ السلام زمین پر اترے، ایک ایسی زمین جو اب شرک سے پاک ہو چکی تھی۔ یہ ایک نئی نسل کی شروعات تھی۔ توحید کی بنیاد پر نو علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دوبارہ زمین پر بسے، کھیتی باڑی کی، جانور پالتے اور توحید کی تعلیم کو پھیلایا۔ شیطان عذاب کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی بت جن کی بنیاد اس نے رکھی تھی پانی میں بہہ گئے، وہی تہذیب جو اس نے قائم کی تھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کی محنت، منصوبہ بندی اور چالاکی سب کچھ ناکام ہو گیا، لیکن شیطان نے ہار نہ مانی۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی، اور اب وہ نئے راستے تلاش کر رہا تھا کہ انسان کو دوبارہ کیسے بہکایا جائے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اگر شیطان ہمیں نیکوں کے نام پر بھی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے،
تو ہمیں ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ توحید سب سے بڑی دولت ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ کی طرف رجوع ہی نجات کا واحد راستہ ہے، چاہے دنیا ساری مخالف ہو۔ صبر، استقامت اور دعا اللہ کے وعدوں کو پورا کرانے کا ذریعہ۔ طوفان گزر چکا تھا، زمین پانی سے صاف ہو چکی تھی، شرک کا نشان تک مٹ چکا تھا، بت بہہ گئے تھے، اور شیطان کی چالاکی، فریب اور محنت پانی میں دفن ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ توحید ہی ان کی بنیاد تھی، عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص تھی۔ کوئی قبر، کوئی بت، کوئی مجسمہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ لیکن شیطان، جو قیامت تک انسانوں کو بہکانے کے لیے مہلت یافتہ تھا، اس نے ایک نئی چال سوچنا شروع کر دی تھی۔ طوفان سے بچنے والے لوگ اگرچہ مخلص، اللہ والے اور توحید پرست تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد آتی گئی، نسلیں پھیلتی گئیں، اور انسانوں کے دلوں میں دوبارہ وہی پرانی کمزوریاں سر الفاٹنے لگیں جنہیں شیطان خوب پہچانتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور آفس سے دنیا کی مختلف قومیں پھیلیں۔ انہوں نے زمین پر بستیوں، قبیلوں اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ ہر طرف توحید کا بول بالا تھا، لوگ صرف ایک اللہ کو یاد کرتے، نماز ادا کرتے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لیتے۔ لیکن جیسے ہی پہلی نسل کی نیک لوگ رخصت ہوئے، شیطان نے دوبارہ وار کیا ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ لوگوں کو براہ راست بت پرستی پر آمادہ کرنا آسان نہیں، لہذا اس نے وہی پرانی چال دوبارہ اختیار کی۔ نیکی کے لبادے میں شرک۔ اس نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، تمہارے بزرگ، وہ جو اللہ والے تھے، وہ جو تمہیں توحید سکھاتے تھے، ان کی یاد کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا، واقعی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان تھا۔ شیطان نے اب وسوسہ ڈالا، کیوں نہ ہم ان کی قبروں پر نشان بنا دیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر نیکی یاد کریں۔ یوں پہلی مرتبہ قبروں پر نشان لگے۔ جب نشان لگانے کا عمل عام ہو گیا اور کوئی اس کو برا نہ سمجھا، تو شیطان نے دوسرا قدم بڑھایا، کیوں نہ ہم ان نیک لوگوں کی تصویریں بنائیں تاکہ ہماری نسلیں انہیں یاد رکھیں اور نیکی کی طرف مائل رہیں۔ چند بااثر، تعلیم یافتہ لوگوں نے کہا، تصویر صرف یاد دہانی کے لیے ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ یوں بتدریج نیک بزرگوں کی تصویریں گھروں، دیواروں اور عبادت گاہوں میں آویزاں ہونے لگیں۔ کچھ عرصے بعد تصویروں کی جگہ مجسمے بنانے کا رواج آیا۔ نسلیں گزرتی گئیں اور تصویروں کو دیکھتے دیکھتے لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ نیک لوگ اللہ کے خاص بندے تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنے میں برکت ہے۔ شیطان اب قریب تھا اپنے مقصد کے، تم گناہگار ہو، اللہ تمہاری بات کیوں سنے گا؟ یہ بزرگ تو اللہ کے مقرب تھے، ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے مجسمے کے پاس جا کر مانگو۔ یوں اور لوگ ان مجسموں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، ان کے نام کی منتیں ماننے لگے، ان کی قبروں پر چراغ جلانے لگے، ان کی دہلیز پر سجدے کرنے لگے۔ شیطان نے سجدے کے شرک کی بنیاد ایک بار پھر رکھ دی۔ چند نسلوں کے بعد لوگ یہ بھول گئے کہ یہ مجسمے کس کے ہیں، ان کے نام تک بگڑ چکے تھے۔ ایک بار پھر وہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے نام ابھرے، اور لوگ اب انہیں صرف نیک بزرگ نہیں بلکہ معبود سمجھنے لگے۔ ان کے لیے عبادت، ان کے لیے قربانیاں، ان کے لیے منتیں اور ان کے نام پر لڑائیاں، تہوار اور جشن، یہی شیطان کی اصل کامیابی تھی۔ شیطان نے صرف عبادت کو ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کو ان بتوں سے جوڑ دیا۔ بیماری آئے تو بت سے تعویذ مانگو، بارش نہ ہو تو بت کے مجاور سے دعا کرواؤ، اولاد نہ ہو تو بت کے قدموں میں نظر دو، کاروبار نہ چلے تو بت کے گلے میں سونا لٹکاؤ۔ شیطان نے دین کے نام پر ایک جھوٹا مذہب کھڑا کر دیا جس میں عبادت، رسم، رواج، عقیدہ سب کچھ باطل تھا، لیکن دکھاوے میں نیکی لگتا تھا۔ اب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، نہ انبیاء کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے دلائل صرف یہی تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا، یہ تو ہمارا دین ہے، صدیوں پرانا۔ یہ بزرگ تو معجزے کرتے تھے،
کیا تم ہمارے معبودوں کی بے عزتی کر رہے ہو؟ یوں ہر نبی کی آمد پر یہی جواب ملتا۔ شیطان اب جشن منا رہا تھا، اس کی پرانی اسکیم دوبارہ کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے انسان کو توحید سے ہٹا کر قبر پرستی، وسیلہ پرستی اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے عبادت کو نیکی کے لباس میں لپیٹ کر باطل بنا دیا تھا۔ شیطان نے خود اپنے چیلوں سے کہا، دیکھا میں نے کیسے توحید والوں کو دوبارہ شرک میں ڈال دیا، اور سب کچھ نیکی کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، نئی قوموں، نسلوں اور قبیلوں میں نبی بھیجے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے، یہ قوم آبادوا اللیے میا لیوامنن نلیے غیر آیا، یہ میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن شیطان کی اسکیم اتنی چالاک تھی کہ ہر نبی کا مذاق آ گیا، ان پر جادوگر، شاعر، پاگل ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، ایک طرف توحید والے جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دوسری طرف وہ جو قبروں، بزرگوں اور وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ ایک طرف قرآن، دوسری طرف من گھڑت روایات، ایک طرف اللہ کا کلام، دوسری طرف شیطان کا فریب۔ شیطان قیامت تک بیٹھا ہے اور ہر دور میں بت پرستی کی نئی شکلیں پیدا کرتا ہے، کبھی سیاسی بت، کبھی روحانی بت، کبھی جذباتی اور فکری بت، لیکن ان سب کی جڑ ایک ہے، اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو اختیار دینا۔ اللہ کا وعدہ ہے، نیو الشنروے لعظالم ایزم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان 13۔ اور شیطان کا عہد بھی یہی ہے، لازنل انہیں ویاما اویلے آمن ویاما اویلے مارے ویام، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ان میں امیدیں ڈالوں گا اور حکم دوں گا۔ سورہ نساء 119۔ یہ قسط صرف کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے۔ کیا ہم بھی اپنے دور کے بتوں کی پوجا نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے دین کو قبروں اور بزرگوں کے ساتھ باندھ نہیں دیا؟ کیا ہم توحید کو بھول کر وسیلوں، نذروہے اور تویزوں کے چکر میں نہیں پڑ گئے؟ شیطان آج بھی زندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پھر وہی غلطی کریں جو قوم نوح نے کی تھی۔ سب سے پہلی چال شیطان نے قبر پرستی کی صورت میں چلائی۔ لوگ نیک لوگوں، صوفیوں اور انبیاء کی قبروں سے محبت کرتے، ان کے مزارات بنائے گئے۔ شروع میں یہ صرف یادگار تھے، مگر شیطان نے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ ولی اللہ ہیں، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے سے مانگو، ان کی قبر سے برکت حاصل کرو۔ یہ باتیں لوگوں کو بہت روحانی لگیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، بس احترام کرتے ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا واسطہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، اور مسجدوں کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر مت پکارو۔ الجن 18۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہوں جو نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان؟ النعام 71۔ شیطان نے کبھی بھی شرک کو کھلے الفاظ میں پیش نہیں کیا، اس نے آہستہ آہستہ دلوں میں وسوسے ڈالے۔ ایک پہلا قدم، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا احترام کرو۔ 2، دوسرا قدم، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ 3، تیسرا قدم، ان کی قبر پر جا کر دعا کرو، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ 4، چوتھا قدم، ان سے براہ راست دعا مانگو، وہ اللہ سے کہہ دیں گے۔ 5، پانچواں قدم، اگر منت ان کے نام پر مانو، وہ قبول ہوگی۔ 6، آخری قدم، ان کے نام پر جانور ذبح کرو، ان کے نام کی قسم کھاؤ۔ اور یوں شرک مکمل ہو گیا، بغیر کسی کو محسوس ہوئے کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ بت پرستی کی ایک جدید شکل تصویر پرستی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ولی کی تصویر ہے، صرف محبت کے لیے ہے، یہ ان کی کرامت کا نشان ہے، اگر گھر میں ہو تو برکت ہوتی ہے۔ شیطان یہی چاہتا تھا۔ اس نے ایک اور وسوسہ ڈالا، جب تم ان نیک بندوں کی تصویریں دیکھو گے، تمہیں روحانیت کا احساس ہوگا اور دل میں اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصویریں دل کو اللہ سے ہٹا کر بندے کی طرف لے جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ بخاری۔ اب شیطان نے روحانیت کے نام پر نیا فتنہ کھڑا کیا۔
اگر تم فلاں بزرگ کے نقش کو اپنے گلے میں لٹکاؤ گے تو برکت ہوگی، فلاں وظیفہ اگر فلاں دن، فلاں وقت، فلاں رنگ کے کپڑے پہن کر کرو گے تو حاجت پوری ہوگی۔ یہ سب باتیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے باہر تھیں۔ اللہ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ المائدہ 3، یعنی دین میں اب کوئی نیا طریقہ، نیا عمل، نیا وظیفہ ایجاد کرنا بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان نے شرک کو تہواروں کی شکل دے دی، قبروں پر چراغ جلائے جانے لگے، عرس کے نام پر میلے منعقد ہونے لگے، محفل سما اور دھمال کو عبادت سمجھا جانے لگا، عورتیں مردوں کے ساتھ قبروں پر رقص کرنے لگیں۔ یہ سب مشرکانہ رسوم تھیں جنہیں شیطان نے روحانیت کا رنگ دے کر قابل قبول بنا دیا۔ شیطان کہتا ہے براہ راست شرک کرو گے تو لوگ فوراً پہچان لیں گے، لیکن اگر تم شرک کو عقیدت، محبت، ادب اور روحانیت کے لبادے میں لپیٹو گے تو وہ خود اسے حق سمجھیں گے۔ شیطان نے ایک اور حربہ اپنایا، جذبات سے کھیلنا۔ جب کوئی اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے دل بھر آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ماں تمہاری سنتی ہے، اس سے مانگو۔ جب کوئی مرشد کی قبر پر جاتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ تمہارا رہنما ہے، اس سے لو لگاؤ۔ لیکن یہی عقیدت اگر اللہ کے مقابل ہو جائے تو وہ شرک بن جاتی ہے۔ اب بت صرف پتھروں کے نہیں بلکہ مشائخ کے اقوال جنہیں قرآن و حدیث سے بلند سمجھا جاتا ہے، مذہبی رہنماؤں کے حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تصویری عقیدت جو عبادت میں خلل ڈالے، تاریخی عمارات جنہیں متبرک مانا جائے، نقش، تعویذ اور چھلے جو نجات دہندہ سمجھ لیے جائیں، یہ سب جدید دور کے بت بن چکے ہیں۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے گمراہ ہوئیں کہ وہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے، تم ایسا مت کرنا۔ مسلم، قرآن نے واضح کیا، کہو میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں۔ الجن 20 سبق اور 1 عقیدت جب اللہ کے حکم سے ہٹ جائے تو شرک بن جاتی ہے۔ 2 شیطان دل کے نرم پہلوؤں کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ 3 قبر، ولی، مزار، نقش، تصویر کچھ بھی عبادت دعا کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ 4 توحید صرف زبان سے نہیں دل اور عمل سے بھی ضروری ہے۔ 5 ہمیں ہر عمل کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھنا ہے، نہ کہ جذبے سے۔ شیطان کی سب سے خطرناک چال یہی ہے کہ شرک کو روحانیت بنا کر پیش کرے۔ وہ تمہیں خود کو مومن سمجھاتے ہوئے مشرک بنا دیتا ہے اور تمہیں علم بھی نہیں ہوتا۔